الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 122 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورہ آل عمران کی سورہ نساء کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 4 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ مجلس میں سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کی پیدائش، انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے اس انسان کو پیدا کیا اور پوری انسانیت کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں حضرات سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لا تعداد انسان، مرد و عورت کو پیدا فرمایا۔ اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام پر نگراں ہیں، سب چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ مجلس میں قرابت یعنی رشتہ داری کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کا ذکر فرمایا، اور یتیم کا جو مال ہوتا ہے وہ تقریباً رشتہ دار ہی کے پاس ہوتا ہے، یعنی کسی کے یہاں کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کی پرورش کرنے والا اس بچے کی اس کے خاندان ہی کا کوئی ایک فرد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری میں سب سے پہلی چیز یتیموں کے حق کو محفوظ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یتیم کون ہے؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ یہ انسانوں میں جو سلسلہ ہے تو یتیم اس بچے کو کہیں گے جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ جانوروں میں اس کا بالکل الٹ ہے کہ یتیم اس جانور کو کہا جائے گا جس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ جانوروں میں جو سلسلہ چلتا ہے وہ ماؤں سے چلتا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اشرفیت عطا فرمائی ہے کہ جو نسل کا سلسلہ چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے۔ آج دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں باپ کے نام کی جگہ ماؤں کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ جانوروں سے مشابہت کی ایک شکل ہے، جانوروں سے مشابہت کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف بنایا ہے، اس کے لیے نظام بنایا ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا ہے، لیکن انسان نے اس نظام کو قبول نہیں کیا اور انسانیت سے نکل کر جانوروں کی فہرست میں انسان داخل ہو گیا۔ ایسی بھی جگہیں ہیں۔
یتیم کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے لفظی اکیلا، تنہا۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچہ تنہا ہو جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بچہ یتیم نہیں رہتا۔ بالغ ہونے کے بعد بچہ یتیم نہیں رہتا، ورنہ ہر انسان یتیم ہے، ورنہ تو ہر انسان یتیم ہے کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے والد کا انتقال ہوگا، اور بچہ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں کہلاتا۔ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچہ یتیم کہلاتا ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی۔ تقریباً ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے، لیکن ایسا نہیں، جب تک بچہ بالغ نہ ہو تب تک وہ یتیم ہے، اس لیے کہ اس کے احکام آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بیان کیے ہیں۔ یہاں جو اموال کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے یہ اس بچے کے لیے جو یتیم ہو، یعنی ابھی بالغ نہیں ہو، لیکن اگر بالغ ہو جائے وہ بچہ تو اس کا مال اسی کے حوالے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اگلی آیتوں میں بھی دیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یتیم وہ بچہ ہے جو ابھی نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہ ایک حکم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یتیموں کا مال ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے حوالے کر دو۔ یتیموں کا مال ان کے بالغ ہونے کے بعد، یہاں جو لفظ میں نے پڑھا ہے اس میں بالغ ہونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حکم یہی ہے، اس لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے یہ لفظ میں کہہ سکتا ہوں۔ تو بالغ ہونے کے بعد ان کے حوالے کر دو۔ یتیم بچے کی ملکیت میں ایسا ہوتا ہے کہ وراثت میں مال آتا ہے، یا کسی نے ہبہ کر دیا ہو، ہدیہ دیا ہو، تو ملکیت تو بچے کی رہتی ہے، لیکن اس ملکیت کا وہ بچہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، وہ تصرف کا اختیار نہیں رکھتا ہے، وہ بچہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اس مال پر اور اس بچے پر ایک ولی کو مقرر کرتے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ تو ولی کے بارے میں ولی سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ جس ولی کے ذمہ یہ بچہ ہے اور اس کا مال ہے، وہ اس بچے کی بھی حفاظت کرے اور بلوغت تک اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، بالغ ہونے تک اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اب اگر بالغ ہو جاتا ہے اور بچہ سمجھدار ہے تو مال اس کے حوالے کر دو، اور اگر ناسمجھ ہے، کم عقل ہے، تو پھر ابھی بھی نہیں دینا ہے جب تک کہ وہ تقریباً 25 سال کا نہیں ہو جاتا۔ 25 سال کا جب ہو جائے تو اب مال اس کے حوالے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال ان کو دے دو۔ کب دینا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ یعنی یتیم بچے کے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو تم رکھ لو، اور تمہارے پاس گھٹیا چیز ہو وہ یتیم کے حوالے کر دو، یہ تمہارا ہے، ہم نے سنبھال کر کے رکھا ہے۔ کوئی کسی بچے کی زمین کہیں قیمتی زمین ہے اور اتنی ہی زمین ہماری کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو ہم نے اس کی زمین میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اس کی جو ملکیت جس جگہ کی تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا اگر مثال کے طور پر، تو یہ بھی تبادلہ ہے۔ اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے اچھے مال کو، اس کے اچھے مال کو اپنے حصے میں شامل کرو، یہ بھی منع فرمایا، اور اپنے برے اور گھٹیا مال کو اس کے حصے میں، اس کی ملکیت میں ڈال دو، یہ بھی۔ تو فرمایا کہ خبیث کو، گھٹیا چیز کو اچھے چیز کے بدلے نہ بدلو، کہ تمہاری اچھی چیز
اس کی اچھی چیز تم رکھ لو اور تمہاری گھٹیا چیز اس کے حوالے کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، درست نہیں، جائز نہیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناجائز طریقے پر مت کھاؤ۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کسی کی پرورش میں ہے اور وہ بچہ یتیم ہے، یتیم بچے کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے اس کو کھلانا ہے، اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے ہم ان کو کھلائیں گے، لیکن کیا ہوگا، گھر میں اس کے لیے الگ سے تو کھانا بنے گا نہیں، تو کھانا سب کا ایک ساتھ بنے گا۔ اب ایک ساتھ کھانا بن رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم بچے کا مال زیادہ تم استعمال کر لو، بچہ کھانا کم کھاتا ہے اور مقدار ہم زیادہ اس کی وصولتے ہوں، تو یہ ہوگا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے ناجائز طریقے پر مت کھاؤ۔ جائز طریقے سے کھا سکتے ہیں کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے بس اتنا ہی اس سے وصولا جائے، اس سے زائد نہیں، ورنہ تو بہت حرج لازم آئے گا کہ اس بچے کے لیے الگ کھانا بنائیں اور گھر والوں کے لیے الگ کھانا بنائیں، یہ بھی دشواری ہے۔ لیکن سہولت جب دی ہے تو سہولت میں ایسا نہ ہو کہ یتیم بچے کا مال ہم اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے زیادہ کھا لیں۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ اس طرح سے نہ ملاؤ کہ اس کا نقصان ہو جائے، ملاؤ، ملا کر کے کھا سکتے ہو، نقصان نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، تین چیزیں ذکر فرمائیں، اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرتے، یعنی یتیموں کا مال ان کے حوالے نہیں کرتے ہو، یا تم اپنی گھٹیا چیز کو اس کی اچھی چیزوں کے بدلے بدل لیتے ہو، یا ان کا مال ناحق ناجائز طریقے پر کھا لیتے ہو، تو فرمایا اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اگلی آیت میں جب یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے تو فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً ناحق کھاتے ہیں، ناحق طریقے پر کھاتے ہیں، فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، کھانا نہیں۔ اور فرمایا وسیصلون سعیرا، اور عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں۔ تو یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو صورت یتیموں کے مال کے نقصان کی تھی کہ کس کس طرح سے نقصان ہو سکتا ہے یتیموں کا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ ایسا کرنا برا کام ہے، لہذا اس سے بچو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا احتمال ہو کہ یتیموں کے سلسلے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو تم ان سے نکاح مت کرو۔ یہاں بظاہر معنی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ حضرات کو، لیکن سمجھانے سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پچھلی آیت میں یتیموں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یتیموں کا مال کس کس طرح سے نقصان پیش آ سکتا ہے یتیموں کے مال میں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہو اور لڑکی یتیم ہو، جس نے اس کی پرورش کی اس کے باپ کے مرنے کے بعد، وہ اگر اس کے رشتہ داری میں ایسی رشتہ داری میں آتا ہو کہ اس لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا ہو، ایسی رشتہ داری میں آتا ہو کہ اس لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا ہو، تو اس لڑکی سے نکاح وہ کر لے۔ نکاح اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ مال کس کا ہو جائے گا؟ جس نے نکاح کیا، اور جو مہر اس کو ہمیں دینا ہے وہ ہم جتنا چاہیں گے دیں گے، مطالبہ تو کرنے والا کوئی
نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں شبہ ہو، اندیشہ ہو کہ میں اگر ان سے نکاح کروں گا تو میں عدل نہیں کر پاؤں گا، انصاف نہیں کر پاؤں گا، تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو، ان سے مت کرو، اس لیے کہ جب تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ظلم کرو گے، عدل نہیں تو ظلم ہوگا، تب جب تم ظلم کے ارادے سے نکاح کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آیت کا جو شان نزول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان رجلا کانت لہ یتیمۃ، کہ ایک آدمی کے پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی، فنکحھا، اس آدمی نے اس سے نکاح کر لیا، وکان لہا عذق، اور اس کا ایک باغ تھا، وکان یمسکھا علیہ، اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کو اپنی پرورش میں رکھا تھا، اسی باغ کی لالچ میں اس نے اس لڑکی کی پرورش کی تھی، مقصود نکاح نہیں تھا، مقصود مال کا حاصل کرنا تھا۔ ولم یکن لہا من نفسہ شیء، اور حالانکہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، یعنی شادی کرنے کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ مال کا حاصل کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مال کے حاصل کرنے کے لیے تم ان سے نکاح مت کرو، اس لیے کہ وہ اس کے مالک تم ہو جاؤ گے، یعنی حقیقتاً تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ملکیت تو جس کی ہے اسی کی رہے گی، نکاح کے بعد لوگ اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ تو اس نے نکاح کر لیا تھا، تو فرمایا کہ ایسا نکاح درست نہیں جس میں لڑکی کا نقصان ہو، یتیم بچی کا نقصان ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں پوچھا حضرت عروہ ابن زبیر کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فرمایا کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل و انصاف نہ کرو، اس بات کا اگر تمہیں اندیشہ ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ سے ان کے بھتیجے نے پوچھا، فقالت یبن اختی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے، هذه الیتیمۃ تکون فی حجر ولیہا تشرکہ فی مالہ، یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے کہ جس کا ولی اس کی پرورش کرتا تھا، جو اس کا ولی تھا وہ اس کے مال میں شریک تھا، یعنی لڑکی کو وراثت میں جو مال ملا تھا اس مال میں یہ آدمی بھی شریک تھا، کہ کوئی زمین ہو اس میں یہ آدمی بھی شریک ہے اور یہ لڑکی بھی شریک ہے۔ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، اس آدمی کو اس کا حسن اور اس کا مال بھا گیا، تو فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا، تو اس کا ولی چاہتا ہے جو اس کی پرورش کر رہا تھا کہ اس سے نکاح کر لے، بغیر ان یسقط فی صداقها، اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر، کہ جو مہر اس کو ملنا تھا وہ اس مہر کو وہ ادا نہ کر کے کوئی خاص چھوٹا موٹا مہر دے کر کے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ فیعطیها مثل ما یعطیها غیرہ، کہ اس کو اتنا دے جتنا دوسرا دے سکتا تھا، اس سے کم دے دے، اس لیے اس نے اس سے نکاح کیا تھا۔ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے منع فرمایا کہ جس میں اس کے مہر کا نقصان ہو، ایسی اور لڑکی سے نکاح مت کرو، بلکہ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو سنت کے مطابق جو مہر ہے وہ مہر اس کے حوالے کرو، اور مہر کے حوالے کرنے کے بعد ان سے نکاح کرو۔ لیکن اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ان کے علاوہ بھی عورتیں دنیا میں موجود ہیں، اگر تمہیں نکاح کی خواہش ہے تو دوسری عورتوں سے نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم 2 کرنا چاہتے ہو، 3 کرنا چاہتے ہو، 4 کرنا چاہتے ہو، اس لڑکی کے علاوہ سے کرو۔ اس لڑکی کے علاوہ سے جب تم نکاح کرو گے تو اس کے مہر کا مطالبہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے،
اس لڑکی کے مہر کا مطالبہ کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن دوسری عورتوں سے نکاح کرو گے تو اس کے مہر کا مطالبہ کرنے والے لوگ رہیں گے اور صحیح مطالبہ ہوگا اور صحیح مہر اس کو مل جائے گا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2، 3، 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ یہاں اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ کرنا ہی ہے، کہ واجب ہو، ضروری ہو، بلکہ انسانی ضرورت کا خیال رکھا ہے شریعت نے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس بات کی تمنا کرتی ہے کہ اس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں۔ ہر انسان کی فطرت اس بات کو چاہتی ہے، خواہ وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، اپنے دل میں چھپائے یا بارہا اس کا ذکر کرے، ہر انسان کی یہ فطرت ہے، ہر انسان کی یہ فطرت ہے۔ کوئی اس سے بچتا ہو تو محض دنیاوی غرض سے بچ سکتا ہے، اس خواہش سے کہ کہاں سے کھلائیں گے اور کہاں کمائیں گے اور بچوں کو کیسے پالیں گے۔ یہی فکر ہے جو اس کو شادی سے روک کر کے رکھی ہے، ورنہ اگر یہ فکر سوار نہ ہو تو اس کی خواہش ضرور رہتی۔ آج غیروں نے اعتراض کیا کہ اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے گویا۔ اندازہ کیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اعتراض ہے ایک سے زائد نکاح پر، لیکن ایک سے زائد عورتوں سے ان کے تعلقات ہیں، ایک سے زائد عورتوں سے ان کے تعلقات ہیں۔ شریعت نے اسی مزاج کو کہ اس کا مزاج اوروں سے بھی متعلق ہے، اس کو نکاح کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا کہ نکاح کر لو اگر تمہیں دوسروں کی خواہش ہے۔ اس کی بہت سی حکمتیں لکھی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں، یعنی 4 شادیوں کی جو اسلام میں اجازت ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ کیوں اجازت ہے۔ بتلانے کی بات نہیں ہے لیکن لکھا ہے حضرت نے، اس کی وجہ ہے۔ تو غیر لوگ اعتراض تو ضرور کرتے ہیں لیکن جانوروں جیسی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نکاح کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں وہ چیز وہ غیر نکاح کے بھی جائز سمجھ رہے ہیں۔ کام وہی ہے، راستہ بدلا ہوا ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو حکم دیا ہے وہ بالکل انسان کے ذہن کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کا ذہن کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ایک نکاح کی بھی اجازت نہیں دیتے، ایک نکاح کی بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن انسان کی فطرت نکاح کیا تقاضا کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد اور ایک کی بھی اجازت دے دی ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ 4 نکاح، 2، 3 نکاح کے اجازت کے بعد یہاں فرمایا کہ اگر تم ان سب سے عدل کرنے، انصاف نہ کرنے کا تمہیں خوف ہو تو ایک ہی کرو۔ یہ نہیں کہ ضروری ہے، بلکہ اگر تم دونوں یا تینوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے ہو تو تم ایک ہی نکاح کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا یہ کہ باندیاں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، باندیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یعنی اگر ایک سے زائد بیوی نہیں رکھ سکتے ہو تو باندی رکھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے بیوی کا درجہ کچھ اور ہے اور باندی کا درجہ کچھ اور ہے۔ باندی کا درجہ بیوی کا درجہ نہیں مل سکتا باندی کو، سمجھ رہے ہیں؟ بیوی کا جو مقام ہے وہ باندی کو نہیں مل سکتا، اس لیے باندی سے اجازت ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اب یہاں باندیوں سے کیا مراد ہے؟ باندیوں سے مراد جنگ میں کافر عورتیں جو قید ہو کر کے آتی تھیں، ان عورتوں کو
مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور جب ان کو مل جاتی تھی وہ عورتیں تو وہ عورتیں ان کی ملکیت ہو جاتی تھیں۔ اس ملکیت سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی۔ آج کل جو نوکرانیاں ہیں وہ باندیوں کے حکم میں نہیں ہیں۔ ہمارے مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ نوکرانیاں بھی باندیوں کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ نوکرانیاں آپ کی ملکیت نہیں ہیں، آپ ان کے مالک نہیں ہیں، آپ نے کچھ وقت کے لیے اس کو کرائے پر رکھا ہوا ہے، اجرت پر رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت وہ ہے جو جنگ میں مجاہدین کو عورتیں ملا کرتی تھی، اس پر ملکیت آتی ہے۔ فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، فرمایا کہ اگر باندی رکھتے ہو، باندی کسی کی ملکیت میں ہے، اس سے تمہارے لیے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اور فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، اس میں امید ہے کہ ایک ہی طرف تم نہ جھکو، یعنی بیوی کا ایک مقام ہے، باندی کا ایک مقام ہے۔ اگر باندی مثال کے طور پر کسی نے 2 نکاح کر لیے، تو 2 نکاح اگر انسان کرتا ہے تو پہلی بیوی کا جو حق ہے وہی دوسری بیوی کا حق ہے، جو دوسری بیوی کا حق ہے وہی پہلی بیوی کا حق ہے۔ اس میں برابری انسان نہیں کر پانے کی، مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی برابری نہ کر پائے، لیکن اور باندیوں میں برابری کی ضرورت نہیں ہے۔ باندیوں میں اور بیوی اور باندی میں برابری کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دن اپنی منکوحہ سے نکاح والی عورت کے لیے ایک دن مقرر کرے اور ایک دن باندی کے لیے، ایسی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارا دن ایک بیوی کے ساتھ اور ہر وقت رہ سکتا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باندی کی بھی اجازت دی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک جاؤ گے، اس لیے کہ باندی کا مقام کچھ اور ہے اور بیوی کا مقام کچھ اور ہے۔ اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کا جو پچھلی آیت میں ذکر آیا، اسی مناسبت سے مہر کے متعلق ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ مہر کے بارے میں تاکیدی حکم فرمایا۔ مہر کیا چیز ہے؟ مہر یہ عورت کا حق ہے، جس عورت سے نکاح ہو اس لڑکی کا حق بنتا ہے کہ نکاح کرنے والا اس کو مہر دے۔ اور مہر کا ادا کرنا کب ضروری ہے؟ بہتر یہ ہے کہ خلوت سے پہلے اس سے ملاقات، خصوصی ملاقات سے پہلے اس کو اس کا مہر دے دیا جائے، ورنہ اگر بعد میں دیا جائے تو جلد از جلد مہر دے دیا جائے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مہر کو ٹالتے اس وقت پہنچا دیتے ہیں کہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور مہر اس کے ذمے قرض رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو مہر گویا اگر اس نے مہر نہیں کیا اور ادا نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا تو وہ کس حال میں جائے گا؟ مقروض جائے گا، قرض کی حالت میں جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ قرض دار آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو باتیں تو بنائی جاتی ہیں، بولی تو جائیں گی نا کہ یہ قرض کر کے زندگی گزارا اور ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ وہ بیوی کا مقروض ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ کہ عربوں کا ایک حال تھا یہ کہ عورتوں کے ساتھ وہ ناانصافی کرتے تھے، اس طور پر کہ وہ مہر ہی نہیں دیتے تھے، یا یہ کہ عورت کا مہر اس کا ولی رکھ لیتا تھا، جو اس کا پرورش کرنے والا ہوتا تھا وہ مہر رکھ لیتا تھا، جبکہ مہر کا حقدار جو ہے وہ عورت ہے، عورت اپنے حق سے محروم رہتی تھی۔ یا یہ کرتے تھے کہ مہر دیتے تھے لیکن بوجھ سمجھ کر، تاوان سمجھ کر، تو اس کو بھی فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ۔ اور کبھی عورت سے جبراً معاف کرا لیتے تھے، زبردستی کر کے کہ تمہیں معاف کرنا ہی ہے۔ آج بھی جب گھروں میں ہوتا ہے کہ کیا کرو گے مہر لے کر کے،
ہے نا، طرح طرح سے سمجھا کر کے مہر معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اندازہ کیجئے کہ مہر سے کئی زائد رقم ہم اس کے اوپر خرچ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا جو حکم ہے اس کو ہم معاف کرانے پر تلے رہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو مہر دے دیا جائے، اب اس مہر کو وہ آپ کو واپس کر دے یا وہ خود رکھ لے، اس کا کیا کرے گی، استعمال ہی تو ہوگا کبھی نہ کبھی، تو گویا آپ یہ سمجھ کر کم سے کم دے دیں کہ اس کو ہم نے خرچے کے لیے دے دی، ورنہ مقروض اس دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے، یا کم سے کم معاف کرانے کے چکر میں تو پڑا ہی رہتا ہے کہ معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر ادا کرو، اور فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور یہاں ایک دوسری چیز کہ یہاں اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو ان کے مہر دو، یعنی عورت کو دو، ان کے ولی کو نہیں، یعنی مہر کے حقدار عورتیں ہیں، ولی نہیں ہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ تمہارے لیے اپنی طرف سے کچھ چھوڑ دیں، معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو کھاؤ مبارک طور پر اور خوشگواری کے ساتھ، یعنی خوش دلی سے ہنسی خوشی کھا سکتے ہو۔ اگر وہ چھوڑ دے، مہر معاف کر دے، از خود معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جبراً معاف کرانا، زبردستی معاف کرانا نہیں ہے کہ زبردستی طور پر معاف کرا لیا جائے۔ ایک بہت ہی اہم چیز لکھی ہے ابن کثیر میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علاج وغیرہ کرا کر مثال کے طور پر تھک گیا ہو، اس کا علاج نہ ہوتا ہو، شفا نہ ملتی ہو، تو فرمایا کہ فَلْيَسْأَلْ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، تو بیوی سے 3 درہم یا جو بھی پیسہ ہو وہ بیوی سے مانگے، وہ پیسہ جو مہر کا تھا۔ مثال کے طور پر کسی نے مہر دیا ہو اور مہر رکھا ہوا ہو، تو اس مہر کے پیسے سے مانگے کہ وہ جو مہر ہم نے دیا تھا وہ تمہاری ملکیت ہے، اس میں سے مجھے کچھ پیسے دو۔ فَلْيَبْتَعْ بِهَا عَسَلًا، اور اس پیسے سے شہد خرید کر کے لائے، اس پیسے سے شہد خرید کر کے لائے اور بارش کا پانی جمع کر کے دونوں کو ملا دیں، شہد بھی اور پانی۔ اس کے ملانے کے بعد جو شخص بیمار ہے اس کو پلا دے، انشاءاللہ شفا ہو جائے۔ اب بتائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے کہ مہر کی اتنی اہمیت ہے، یعنی کہ اس مہر کی رقم سے شفا مل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس مہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، گویا کہ اگر اس پیسے سے خریدا جائے شہد اور اس کو پلایا جائے کسی بیمار کو تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، کہیں کسی کو اگر شفا نہ ملی تو یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ میں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر بہت بڑی تفسیر کی بہت اہم کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو اگر کوئی صورت پیش آ جائے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔